السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ دخان آیات 1 تا 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہا میم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے ایک برکت والی رات میں، اس لیے کہ ہم متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا، حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہم بھیجنے والے تھے ایک رسول بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے۔ بلا شبہ وہی ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اگر ہو تم واقعی یقین رکھنے والے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اچھا تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان صریح دھواں کے ساتھ، جو چھا جائے گا انسانوں پر۔ یہ ہے بڑا دردناک عذاب۔ اے ہمارے مالک، ٹال دے ہم سے یہ دردناک عذاب، بے شک اب ایمان لے آئے۔ کہاں باقی رہا اب موقع ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا، جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول جو ہر بات کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ پھر بھی منہ موڑ لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے۔ ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن آؤ گے تم ہماری بڑی پکڑ کی گرفت میں، ہم پوری سزا دے کر رہیں گے۔ اور بلا شبہ آزمائش میں ڈال چکے ہیں ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو، جبکہ آ چکا تھا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں ہوں تمہارا امانت دار رسول۔ اور یہ کہ نہ سرکشی کرو تم اللہ کے مقابلہ میں پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے کھلی سند، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو سکو۔ اور اگر نہیں مانتے تم میری بات تو مجھ سے علیحدہ رہو۔ آخرکار اس نے پکارا اور درخواست کی اپنے رب سے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اچھا تو لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو راتوں رات، دھیان رکھنا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی چھوڑے ہیں انہوں نے باغات، چشمے اور کھیتیاں اور شاندار محلات اور عیش و آرام کے سامان جس میں وہ مزے لے رہے تھے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پھر نہ روئے ان پر آسمان و زمین، اور نہ ہوئے وہ مہلت پانے والے۔ اور بلا شبہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت والے عذاب سے، فرعون سے۔ یقیناً تھا وہ سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا۔ اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ اہل عالم پر، اور دی تھی ہم نے انہیں ایسی نشانیاں جن میں تھی کھلی آزمائش۔ یقیناً یہ لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں، نہیں ہے ہمیں مرنا مگر ایک ہی بار، اور نہیں ہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ تو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے۔ کیا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بھی، یقیناً تھے وہ مجرم۔ اور نہیں پیدا کیا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور وہ سب کچھ جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ نہیں پیدا کیا ہم نے انہیں مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن وقت ہے ان سب کے۔ اس دن کچھ کام نہ آئے گا کوئی رشتہ دار اور دوست کسی رشتہ دار اور دوست کے ذرا بھی، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی، الا یہ کہ کسی پر رحم فرمائے اللہ۔ یقیناً وہی ہے زبردست اور بہرحال رحم کرنے والا۔ بے شک زقوم کا درخت خوراک ہوگی گنہگاروں کی، تیل کی تلچھٹ جیسا جوش کھائے گا پیٹوں میں، جیسے جوش کھاتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ پکڑو اسے،
پھر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اسے بیچوں بیچ جہنم کے، پھر انڈیل دو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی بطور عذاب، چکھو مزہ اس کا۔ بے شک تو سمجھتا تھا اپنے آپ کو بڑا زبردست اور عزت والا شخص، بے شک یہی ہے وہ کہ جس میں تم شک کرتے تھے۔ بلا شبہ متقی لوگ ہوں گے امن کی جگہ میں، باغوں اور چشموں میں، پہنے ہوئے ہوں گے لباس حریر و دیبا کے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور بیاہ دیں گے ہم ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے، طلب کریں گے وہ وہاں ہر طرح کی لذیذ پھل پورے اطمینان سے، نہ چکھیں گے وہ مزہ وہاں موت کا سوائے پہلی موت کے، اور بچا لے گا انہیں اللہ جہنم کے عذاب سے۔ یہ فضل ہوگا تیرے رب کا، یہی ہے عظیم کامیابی۔ سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا ہے اس کتاب کو تمہاری زبان میں تاکہ نصیحت حاصل کریں یہ لوگ۔ اچھا تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔